بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کاشانوک اور تھاچو دروازے کے قریب والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ہم سے پہلے باہر نکلے۔ میں نے ٹانگیں سکیڑ کر لی یان کو راستہ دیا اور خود کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ میں بھی کوچ سے نیچے اتروں گا، لیکن نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کاشانوک اور تھاچو کے بعد وہ بدھ بخشو اور اس کی ساتھی بھی کوچ کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لی یان ان کے پیچھے تھی۔ میں نے دانستہ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا تاکہ اگر بخشو سے نظر مل جائے تو وہ دیکھ کر چونک اٹھے۔ میں اسے صورت سے پہچانتا تھا۔ بدھ بخشو کا یہ رویہ قدم قدم پر مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ اس نے لی یان پر بھی کوئی دھیان نہ دیا اور کاشانوک وغیرہ کے بعد کوچ سے اتر گیا، اور اس وقت تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باہر جانے کے بعد وہ اپنی ساتھی کے ہمراہ انتہائی لا تعلقی اور بے پرواہی سے ایک سمت کو چل پڑا۔ یہ سمت اسٹوپا والی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن سے یہ سوال بھی گزرا کہ میں خواہ مخواہ کہیں اس کی طرف سے شک بلکہ وہم میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے وہ کبھی بھی میرے تعاقب میں نہ رہا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ میں اس بخشو کے حوالے سے کسی شک یا وہم میں مبتلا نہیں تھا۔ میری چھٹی اس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، اور مذکورہ حص بار بار مجھے وارن کر رہی تھی کہ وہ بخشو میرے خلاف کسی مشن میں مصروف ہے۔ میں چھٹی اس کی اس وارننگ کو نظر انداز کر کے کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ میرے لیے ایک عطیہ خداوندی تھا جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کاشانوک اور لی یان آپس میں پھسر پھسر کر رہے تھے۔ پھر کاشانوک تھاچو کے قافلے کے ساتھ بدھ اسٹوپا کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا لی یان اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہی تھی۔ لی یان نے میری سمت نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں بڑی سرعت کے ساتھ سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مزید کوچ کے اندر بیٹھے رہنا میرے لیے بیکار تھا۔ میں نے جس بدھ بخشو کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا وہ اپنی ساتھی کے ہمراہ نپے تلے قدموں سے ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ جب میں کوچ سے نیچے اترا تو اس وقت بھی 3-4 افراد اندر موجود تھے۔ میں نہیں جانتا تھا میرے بعد وہ بھی اتر جائیں گے یا کوچ ہی میں بیٹھے رہیں گے۔ اس کوچ میں 70 سے 80% تک بدھ یاتری سوار تھے، باقی روزمرہ کے عام مسافر تھے۔ 1-2 مسافر پیچھے بدھا نلکا نتھا میں بھی اترے تھے، اور ان کی جگہ وہاں سے سوار ہونے والے نئے مسافروں نے لے لی تھی۔ یہ تو سفر کا ایک مروج اصول ہے، سواری وہی رہتی ہے اور مسافر بدلتے رہتے ہیں۔ میں کوچ سے باہر آنے کے بعد تیزی سے لی یان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی میرے ٹارگٹ کی جانب قدم اٹھا چکی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی ویج۔ پھر اسے احساس ہوا کہ غلط نام سے بلا رہی ہے۔ چنگ، مجھے تو لگتا ہے تمہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اگر یہ بخشو واقعی ہمارے تعاقب میں ہے تو پھر ہم سے اتنا لا تعلق کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ہماری نگرانی کے لیے تو اسے ہمارے آس پاس رہنا چاہیے، مگر وہ ہمیں نظر انداز کر کے کیوں جا رہا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بظاہر تو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے اندر کی آواز کو غلط نہیں سمجھ سکتا۔ اندر کی آواز اس کے استفسار میں بے پناہ حیرت شامل تھی۔ میں نے بدستور آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میری چھٹی اس چیخ چیخ کر مجھے بتا رہی ہے کہ یہ شخص ہمارے خلاف کسی سازش میں ملوث ہے۔ اگر یہ کسی سازش میں ملوث ہے تو پھر ادھر پہاڑیوں میں کیا لینے جا رہا ہے؟ لی یان نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچنبک انداز میں کہا، ہم تو ادھر ہیں۔ وہ منطقی طور پر بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں اپنے محسوسات سے مجبور تھا۔ سرسری انداز میں نے اس سے کہا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اس بات پر مجھے بھی حیرت تھی کہ وہ بدھ بخشو آبادی سے منہ موڑ کر اپنی ساتھی کے ہمراہ ان ویران پہاڑیوں کی طرف کیوں جا رہا تھا۔ اس کا انداز قدم قدم پر شک میں ڈالنے والا تھا۔ ویسے اس کی تازہ ترین حرکت میرے لیے خاصے اطمینان کا باعث تھی۔ وہ جس سمت بڑھ رہا تھا ادھر خاموشی اور ویرانی تھی، گویا اس سے نبڑنے میں مجھے کسی بیرونی مداخلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں ایسی ہی کسی سچویشن کی خواہش کر رہا تھا۔ ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار نے شاید اسے چکنا کر دیا تھا۔ تعاقب کو محسوس کرتے ہوئے اس نے یکا یک پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مجھ سے آنکھیں چار ہوئیں تو وہ ٹھٹکا، پھر اگلے ہی لمحے وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے پہاڑیوں کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، منچوری، میری بات کا یقین آیا کہ نہیں؟ چنگ، ہمیں فوری طور پر ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وہ
تشویشناک لہجے میں بولی، ان کا نہیں، صرف اس کا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، تم اس عورت کو سنبھالو، میں اس بخشو کی خبر لیتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے بھی اس بخشو کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ فرار ہوتے وقت اس بدھ بخشو نے ایک عجیب حرکت یہ کی کہ اپنی ساتھی کو یکسر فراموش کر دیا اور خود اکیلا ہی پہاڑیوں کی سمت دوڑ پڑا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن رد عمل اس کی ساتھی نے پیش کیا کہ وہ وہیں کھڑی ہو کر ہکا بکا بدھ بخشو کو پہاڑیوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے متضاد رویوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ ساتھی بہرحال نہیں تھے۔ اگر ساتھی ہوتے تو مشکل وقت میں ساتھ کیوں چھوڑ جاتے؟ میں جب بخشو سے 15 فٹ کے فاصلے پر پہنچا تو وہ ایک پہاڑی چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے قدم نہیں روکے اور اس کے تعاقب میں لپک گیا۔ پھر جیسے ہی میں اس چٹان کے پیچھے پہنچا مجھے ایک زوردار دھکا لگا۔ یہ اسی مغرور مفرور بدھ بخشو کی کارستانی تھی۔ میرے قدم اکھڑ گئے اور میں لڑکھڑا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں سنبھل گیا۔ اس وقت تک وہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے بار تول چکا تھا، مگر اب میں اس کا دھکا کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر جھپٹا، میں نے کمر کی ٹویسٹ کے بل پر اسے جھکائی دی اور دونوں ہاتھ اس کی پسلیوں میں ڈال دیے۔ وہ تقریباً میرے اوپر لاد سا گیا تھا۔ میں نے اس کے جسم کو ایک جھٹکے دار پش دیا اور تھرو سے انداز میں اپنے اوپر سے عقبی سمت پھینک دیا۔ وہ اندھے راکٹ کی مانند پرواز کرتے ہوئے ایک پتھریلی چٹان سے ٹکرایا۔ میں فوراً اس کی جانب پلٹ گیا۔ مجھے کم وقت میں زیادہ کام نپٹانا تھا۔ چٹان سے تصادم نے اسے حلق کے بل چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی حرکات نے اب ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہمارے خلاف کسی گہری سازش کا ایک کردار بنا ہوا تھا، ورنہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں صاف ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کر اس طرف راہ فرار اختیار نہ کرتا۔ وہ جس بھی چکر میں تھا، اس کو اگلوانا اب میری ذمہ داری تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور چکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ میں فرار کی خواہش کو واضح طور پر محسوس کر لیا۔ اس کے عقب میں وہی پتھریلی چٹان تھی۔ میں نے تھرو مار کر اسے جس پر پھینکا تھا، فرار ہونے کے لیے اسے ہر حال میں مجھے راہ سے ہٹانا تھا اور میں اس کی راہ میں ماؤنٹ ایورسٹ کے مانند قدم جمائے کھڑا تھا۔ اس نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال دیکھی تو فوراً اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک خنجر برآمد کر لیا۔ پھر وہ خنجر بدست مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ مارشل آرٹ سے اسے دور کی نسبت بھی نہیں تھی۔ وہ دیسی دنگا فساد والے سٹائل میں مجھ سے نبرد آزما تھا۔ میں نے بھی سیلف ڈیفense کی ٹیکنیکس پر ہی اکتفا کیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ جیسے ہی میرے چہرے کے قریب پہنچا، میں نے فرنٹ فٹ پر تیزی سے حرکت کی اور مڈل آؤٹر بلاک سے وار روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بلاک کے لیے آگے بڑھنے والے اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں سوئنگ کیا، جس کے نتیجے میں اس کا خنجر والا ہاتھ میری بغل کی گرفت میں آ گیا۔ یہ ایک طرح خطرناک لاک تھا۔ اس کا بازو کوہنی والے جوڑ سے آہنی شکنجے میں کس گیا۔ میں نے گرفت میں آئے ہوئے اس کے بازو کو جوڑ پر سے ایک خطرناک عمودی جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہڈی ٹوٹنے کی مخصوص کڑاکے دار آواز پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی ذبح کیے ہوئے جانور کے مانند بلبلانے لگا۔ کوہنی پر سے جوڑ کی ہڈی تڑک گئی تھی۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کے چہرے پر لگاتار کئی خوفناک پنچ رسید کر دیے۔ پھر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ خنجر اس کے مردہ ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے پیچھے کو جانے لگا۔ میں نے اس سفر میں اس کی مدد کی اور ایک خطرناک سائٹ کی کہ اس کے پیٹ میں جڑ دی۔ وہ توپ میں سے نکلے ہوئے گولے کی مانند ایک مرتبہ پھر اسی چٹان سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے پہاڑی کی دوسری سمت مجھے اٹھا پٹک کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا ادھر لیان نے محاذ سنبھال لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس بخشو کی ساتھی عورت نے بھی لیان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب میں انہیں دو کو چھوڑ آیا تھا۔ پہاڑی کا وہ حصہ ادھر سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنی شکار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بدھ بخشو کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ میرے طوفانی پنچز نے چہرے کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ رہی سہی کسر چٹان سے بار بار ٹکراؤ نے پوری کر دی تھی۔ کوہنی سے ٹوٹا ہوا بازو کسی مردہ ترئی کے ساتھ مانند ہوا میں جول رہا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ دہشت میں مبتلا کرنا ضروری تھا، لہذا میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اس وقت سنبھلنے کی کوشش لا حاصل میں مصروف تھا۔ میں نے اس کی کوشش کو سولی چڑھا دیا۔ میں نے اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑا اور اس کے پیٹ میں گھٹنوں کی ٹھوکروں کی یلغار کر دی۔ اس کا دانا خون اگلنے لگا۔ میرے دائیں بائیں گھٹنوں کی مہلک ضربات نے اس کے گردوں، معدے، آنتوں اور مثانے کی خوب عیادت کی۔ یہ حملے اتنے مربوط اور شدید تھے کہ اسے چیخنے یا چلانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ آخرکار میں نے اسے پتھریلی زمین پر چت گرا کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا اور خونخوار لہجے
لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ بھگوان کے لیے مجھے نہ مارو، وہ خوف میں ڈوبی ہوئی دہشت زدہ آواز میں منمنایا۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں اب تک اسے بدھ بخشو سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کڑے وقت میں لارڈ بدھا کے بجائے مجھے بھگوان کا واسطہ دے رہا تھا۔ وہ جس وقت کی صورتحال سے گزر رہا تھا اس میں غلط بیانی کا امکان نہیں تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہندو تھا اور بدھ بخشو کا بیس بھر کر ہمارے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ ٹھیک ہے، وہ نکاحت بھرے انداز میں بولا، پہلے میرے سینے پر سے اپنا پاؤں ہٹاؤ، تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ مجھے بولنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے چکر دے کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا چاہتا ہو، لیکن اس احساس کے باوجود بھی میں نے اس کی فرمائش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اگر واقعی فرار کی کوشش کرتا تو اس کی ایسی کوشش کو میں پلک جھپکتے میں ناکام بنا دیتا۔ میں نے اس کے سینے پر سے اپنا پاؤں ہٹا لیا اور قریب ہی زمین پر پڑے ہوئے اس کے خنجر کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں اس کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا اور خنجر کی دھار کو اس کی شہ رگ پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہندو ہو؟ اس نے آنکھوں کو اسباتی جنبش دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نارائن، وہ خوف زدہ انداز میں بولا۔ میں نے سوال کیا، تم نے بدھ بخشوؤں والا روب کیوں دار رکھا ہے اور وہ ہمارے تعاقب میں کس مقصد سے لگے ہوئے ہو؟ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ابھرا جیسے وہ دروغ گوئی کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے خنجر والے ہاتھ پر دباؤ بڑھا دیا۔ نتیجے میں خنجر کی دھار زیر دام آئے ہوئے نارائن کی شہ رگ سے پرجوش معانقہ کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں وحشت بڑے انداز میں پھیلنے لگی۔ میں نے خطرناک لہجے میں کہا، تمہاری گردن کاٹ کر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا نارائن۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں تم ابھی جینے کی خواہش رکھتے ہو۔ آج تمہاری جان صرف ایک ہی صورت بچ سکتی ہے اور وہ یہ کہ تم سچ بولو۔ بتاؤ، زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر تمہارے ہی خنجر سے تمہیں اس پہاڑ کی بینٹ چڑھا دوں؟ میرے لہجے میں حد سے زیادہ سنگینی اور قطعیت بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرانے لگے۔ موت کو سامنے دیکھ کر زندگی بہت حسین نظر آنے لگی اور انسان ہر قسم کی مصلحت اور تعاون پر تیار ہو جاتا ہے۔ نارائن کو بھی 101% یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس دوران میں پہاڑی کی دوسری جانب سے لی یان کی یلنگ اور حملوں کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بخشو عورت ابھی تک اس کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نارائن کی جانب متوجہ ہو گیا کیونکہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اس جیسی درجنوں عورتوں سے نمٹنا بخوبی آتا تھا۔ تم اس خنجر کو میری گردن پر سے ہٹا دو، وہ سراسیما انداز میں ہکلایا۔ میں تمہیں سب کچھ ٹھیک بتا دوں گا، لیکن میں تمہیں صرف 5 منٹ دوں گا۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا، تمہیں اسی وقت کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کر کے زندہ رہنے کا ارادہ ہے یا غلط بیانی کر کے حرام موت مرنا چاہتے ہو۔ آئندہ 5 منٹ میں نارائن نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا اور میرے سوالات کے جواب میں صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی شرما صاحب کے لیے کام کرتا تھا۔ شرما نے گزشتہ روز اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد پر نگاہ رکھے اور اگر کوئی ایسا شخص دکھائی دے جس کا تازہ سر مونڈا ہوا ہو تو وہ فوراً شرما کو اطلاع دے۔ آج صبح جب ہم بدھ ناتھ ویلی والے گھر سے نکلے تو ایک گلی میں نارائن مجھے دیکھ کر ہمارے تعاقب میں لگ گیا۔ اسے شک ہوا تھا کہ میرا سر تازہ مونڈا ہوا ہے، یعنی ایسا سر جس پر پہلے بال موجود رہے ہوں۔ بالوں والے سر کو اگر صاف کر دیا جائے تو اس کی رنگت اور باقاعدگی سے مونڈے جانے والے سر کی رنگت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق نارائن نے نوٹ کر لیا تھا۔ پھر ہوٹل میں مناسب روشنی میں میرے سر کو دیکھ کر اس نے اپنے اندازے کی تصدیق کر لی اور فوراً شرما کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دی۔ شرما نے اسے مزید ہدایت کی کہ وہ ہمارا پیچھا پکڑ لے۔ نارائن نے اپنے تعلقات اور بدھی استعمال کر کے یہ معلوم کر لیا کہ ہم تینوں بدھ بخشوں کے ایک قافلے کے ساتھ کھٹمنڈو سے باہر جا رہے ہیں۔ کوچ کے سٹینڈ سے اسے ہماری منزل کا پتہ بھی چل گیا۔ اس نے یہ معلومات شرما تک پہنچائیں تو اسے تازہ احکام ملے ہمارے ساتھ ہی سوئس منی ایکسپریس میں سوار ہو جائے اور ہمیں چھیڑے بغیر وہ ہماری نگرانی کرتا رہے۔ بدھ بخشوں والا روپ بھی اس نے شرما کی ہدایت پر ہی دارا تھا۔ شرما نے اسے بتایا تھا کہ ایک نہایت ہی خطرناک مجرم بدھ بخشوں کے قافلے میں شامل ہو کر کھٹمنڈو سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نارائن نے اس کی گرفتاری کے لیے سر داڑھی کی بازی لگانا تھی۔ نارائن کے انکشاف نے میرے اندر سنسنی سی دوڑا دی۔ یہ شرما کوئی بہت ہی چیتا چال باز قسم کا بندہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ راز صرف 4 افراد تک محدود تھا کہ ہم آج صبح بخشوں کے قافلے میں شامل ہو کر کھٹمنڈو سے نکلیں گے۔ میں کاشانوک اور لی یان تو اس راز کو کسی اور سینے میں منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ آ جا کر میرا دھیان تھاچو کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں
اس نے ہمارے خلاف مخبری تو نہیں کر دی تھی؟ تھاچو یعنی اس قافلے کا رہنما کاشا نوک کی نظر میں انتہائی قابل اعتماد تھا۔ اس نے ہمارے خلاف کوئی مذموم قدم اٹھایا تھا یا نہیں، اس بارے میں فوری طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ شرما نامی شخص میرے دشمنوں سے ضرور تعلق رکھتا تھا، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ شرما اس وقت اس بات سے آگاہ تھا کہ ہم کھٹمنڈو سے کوادری کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ گویا ربی اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے شیاطین میرے فرار سے واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ مجھے اپنے وجود میں بے پناہ اضطراب پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو منزل پر پہنچ کر منزل کا نشان کھو دینے والی صورتحال ہو گئی۔ میں نے نارائن سے پوچھا، تمہارے ساتھ وہ بخشو عورت کون ہے؟ اس کا میرے مشن سے کوئی تعلق نہیں، اس نے نحیف سی آواز میں بتایا۔ اس سے میری ملاقات ادھر کھٹمنڈو میں کوچ کے سٹینڈ پر ہوئی تھی، پھر ہمارے درمیان دوستی ہو گئی۔ بدھا نل کا نتھا تک پہنچتے پہنچتے یہ دوستی بہت گہری ہو گئی۔ اس کا نام شنگی ہے، یہ سندری جل کی رہنے والی ہے۔ اسے تو یہاں اترنا ہی تھا، لیکن میں نے بھی یہیں رکنے کے لیے ایک چکر چلا دیا اور اس میں کامیاب بھی رہا، مگر تم نے بیچ میں کود کر سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ اس کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تم تو کسی شرما کے حکم پر ہماری نگرانی کرتے ہوئے کوادری تک جانے والے تھے، پھر شنگی کی خاطر یہاں رکنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہی تو بتا رہا ہوں، میں نے اپنے باس شرما کو ایک چکر دیا ہے۔ نارائن نے خجالت امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ شنگی کی دوستی نے مجھے اپنے فرض سے غافل کر دیا تھا۔ شاید مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ جب باس کو میری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ میری کھال اتار کر پورے بدن پر مرچوں کا لیپ کر دے گا۔ شرما تو بعد میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برا کرے گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ابھی تمہارے جو حشر کرنے والا ہوں، اس کے تصور سے تمہاری روح فنا ہو جائے گی۔ تم نے مجھے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کسی بھکاری کے مانند گیا۔ تمہیں زندگی کی بھیک مانگتے دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ تم واقعی کوئی بخشو ہو، مگر تم بدھ بخشو نہیں بلکہ ہندو بھکاری ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے زہریلے لہجے میں اس سے پوچھا، بتاؤ تم نے اپنے باس شرما سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں شرما کے بارے میں نارائن کو اس لیے بھی کرید رہا تھا تاکہ یہ جاننے کی کوشش کر سکوں کہ اس کے ڈانڈے میرے دشمنوں سے کس طور ملے ہوئے ہیں۔ یہ شرما ایک نئے فتنے کے روپ میں میرے سامنے ابھر رہا تھا۔ مجھ میں اس کی دلچسپی تو یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ بھی میرے دشمنوں کا رشتہ دار ہے۔ نارائن نے بتایا، میں نے بدھا نل کا نتھا میں شرما سے رابطہ کر کے اسے بتایا ہے کہ مجھے شک ہے میں تم لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہوں۔ میں نے شرما سے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس وقت میں بدھا نل کا نتھا اور سندری جل کے درمیان سفر کر رہا ہوں۔ شرما نے مجھے حکم دیا کہ میں سندری جل میں کوچ سے اتر جاؤں، وہاں سے 2 نئے افراد تم لوگوں کے تعاقب میں لگ جائیں گے اور اسی کوچ میں سفر کرتے ہوئے کوادری تک پہنچیں گے۔ میں نے جھوٹ بول کر سندری جل میں رکنے کا جواز تو پیدا کر لیا تھا، مگر تم نے بازی ہی پلٹ دی۔ تم شنکی کے ساتھ ان ویران پہاڑیوں کی طرف کیا کرنے آ رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں پوچھا۔ کیا اس نئی نویلی دوستی کو ایک ہی ملاقات میں نچوڑنے کا ارادہ تھا؟ وہ میرے الفاظ میں چھپی ہوئی تلخ حقیقت تک پہنچ گیا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ندامت سے نظر جھکائی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، لہذا اس کے عزائم کے قصے کو گولی کرتے ہوئے میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا۔ سندری جل سے تمہارے کون سے 2 آدمی کوچ میں سوار ہوں گے؟ میں ان سے واقف نہیں ہوں، اس نے جواب دیا۔ شرما کو میں نے تم تینوں کے حلیوں اور وضع قطع کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا ہے۔ یہ معلومات ان 2 افراد تک پہنچا دی گئی ہے۔ عین ممکن ہے وہ اس وقت کوچ میں بیٹھے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان دونوں افراد کا تعلق سندری جل ہی سے ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایک پورا نیٹ ورک ہمارے خلاف متحرک ہو چکا تھا۔ میں نے نارائن سے دریافت کیا، تم اپنے باس شرما سے کس طرح رابطہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی موبائل فون وغیرہ موجود ہے؟ میں نے اس سے جان بخشی کا وعدہ کیا تھا اور ان لمحات میں وہ ہر قیمت پر زندہ رہنا چاہتا تھا، لہذا وہ چپ چاپ شرافت سے تعاون کرتا چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس میں ہاتھ گھمایا اور ایک موبائل فون نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ سیل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ تو تم نے جو کیا سو کیا، مگر اپنے باس شرما سے تم نے کھلی غداری کی ہے اور تم جانتے ہو غدار کی سزا کیا ہوتی ہے، مگر تم نے مجھے چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ میں نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، لیکن اس نئے دشمن شرما کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس نے مجھ سے نئی دشمنی کی ہے اور اس دشمنی کے پہلے ہی راؤنڈ میں اس نے اچھے خاصے پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ پتہ نہیں وہ تمہیں کوئی سزا دے پائے گا یا نہیں۔ سوچتا ہوں کہ میں ہی اس کا تھوڑا ہاتھ بٹا دوں۔ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ وحشت زدہ انداز میں بہکلایا۔ میں نے اپنے کام جاری رکھتے ہوئے صفائی
باقی سے کہا، دیکھتے جاؤ، کچھ چھپا کر تھوڑی کر رہا ہوں۔ پھر میں نے 2 منٹ کے اندر اس کا بلائی لباس کھینچ کر جسم سے الگ کر لیا۔ وہ ہکا بکا میری ظالمانہ کارروائی کو دیکھتا رہا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ میں آئی ہوئی ایک چادر کو خنجر کی مدد سے لمبائی کے رخ 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان 2 حصوں کا برمحل استعمال کرنے لگا۔ نارائن کے نانا کرتے ہوئے میں نے ایک کپڑے سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر خوب کس کے باندھ دیے۔ دوسرے کپڑے میں سے ایک مربع پارچہ الگ کیا اور باقی ماندہ مستطیل پارچے سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹخنوں پر سے باندھ دی۔ وہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ میں اس کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کر رہا ہوں۔ دشمنوں کی پہ در پہ کمینی حرکتوں نے مجھے واقعی وحشی بنا دیا تھا۔ ایک وحشی سے یہ پوچھنا کتنی فضول بات ہے کہ وہ وحشیانہ رویہ کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ میں نے ایسا فضول سوال کرنے والے واحد نارائن کو گھسیٹ کر چٹان کی چوٹی پر پہنچایا۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں بڑی پرتکلف تواضع کرا چکا تھا۔ پتھریلی زمین پر گھسیٹ کھینچ نے اس کے جسمانی اذیت میں لگ بھگ 16 چاند لگا دیے۔ اس چٹان کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے مجھے بمشکل 25 فٹ تک اس کے لرزتے کانپتے وجود کو گھسیٹنا پڑا ہوگا، لیکن چٹان کی دوسری طرف کم از کم 200 فٹ گہری ڈھلوان تھی اور وہ بھی عمودی۔ اس ڈھلوان کے اختتام پر کوئی اندھی کھائی واقع تھی۔ اس گڑھے کو میں نے اندھی کھائی اس لیے کہا کہ مجھے اس کی تہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے مربع پارچے کا گولا سا بنا کر نارائن کے منہ میں ٹھونسا تاکہ وہ کسی قسم کی فریادی بکواس نہ کر سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، دیکھو، میں اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے تمہیں جان سے نہیں مار رہا ہوں، صرف تمہیں تمہارے بھگوان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری زندگی ابھی باقی ہے تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وش یو ویری ویری بیڈ لک نارائن۔ بات ختم کرتے ہی میں نے پاؤں کا غسیلا ٹھوڈا اس کی تشریف پر رسید کیا۔ وہ کسی بھاری پتھر کے مانند ٹاپ گیئر میں گہرے نشیب کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس روپوشی کے 3 سیکنڈ بعد میں نے اس کے کھائی کی تہ میں پہنچنے کی مخصوص آواز سنی۔ پھر میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں چٹان سے نیچے اترایا۔ بلندی سے پستی کی جانب کا سفر بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس الٹی راہ کا مسافر بہت چیختا چلاتا ہے۔ نارائن نے بھی حلق پھاڑ کر واویلا مچانے کی کوشش کی ہوگی، مگر میں نے اس کی گویائی پر جو ڈاٹ لگا دی تھی وہ اس بندش کے سامنے مجبور و بے بس ہو کر رہ گیا ہوگا۔ اس کی آواز کہیں سے ابری اور نہ ہی کہیں سنائی دی۔ میں نے چٹان کی اس سمت قدم بڑھا دیا جدھر لی یان اس بدھ بخشو عورت سے نبرد آزما تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے لی یان کی صورت دکھائی دی۔ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی۔ مجھے اکیلا دیکھ کر حیرت بھرے انداز میں مستفر ہوئی۔ کیا وہ بخشو ایک مرتبہ پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن ہو سکتا ہے یہ فرار اس کی زندگی کا آخری فرار ثابت ہو۔ وہ میرے لہجے میں سے ٹپکتی سنگینی سے سمجھ گئی کہ میں نے اس بخشو کو کسی اور ہی دنیا کا ویزا دلایا ہے۔ اس نے سرسری انداز میں کہا، اس طرف میں نے بھی بخشو کے ایک ساتھی کو لمبا لٹا دیا ہے۔ بخشو کے ساتھی کو؟ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا، مگر تم کو تو میں نے بخشو کی عورت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، وہ تو کوئی بہت ہی بیچاری عورت ہے، ادھر بیٹھی رو رہی ہے۔ میں جس شخص کی بات کر رہی ہوں وہ تو اچانک ہی عقب سے نمودار ہو کر مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ میرا دھیان فوراً شرما کے ان 2 بندوں کی طرف چلا گیا جن کے بارے میں نارائن نے مجھے بتایا تھا۔ وہ دونوں سندری جل سے کوادری تک ہمارے ساتھ جانے والے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے ایک نے ہمارا تعاقب کیا ہو اور دوسرا وہیں کوچ کے آس پاس ہماری واپسی کا منتظر ہو۔ میں لیان کے ساتھ چلتے ہوئے ٹنگی نامی اس بدھ راہبہ کے پاس آیا اور ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں اس سے کہا، انسان اپنی فطری خواہشات اور جبلی تقاضوں کو کچل کر بھی نارمل معاشری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر نفس پر کنٹرول نہ ہو تو رہبانیت کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر میرے قدموں میں گر گئی، پھر زاروں قطار روتے ہوئے بولی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی، لارڈ بدھا مجھے معاف کرے، شاید وہ مجھے بھی کوئی مونک وغیرہ سمجھی تھی۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کیا۔ کسی لمبے چوڑے لیکچر کا میرے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے مختصر اور 2 ٹوک الفاظ میں اس سے کہا، شنگی، میں جانتا ہوں تم سندری جل ہی کی رہنے والی ہو، اطمینان سے اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤ اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں، لارڈ بدھا تمہیں سکون دے گا۔ پھر میں لیان کا ہاتھ پکڑ کر واپس ہو لیا۔ وہ تازہ ترین حالات جاننے کے لیے خاصی متجسس تھی۔ میں نے نارائن سے جو سنسنی خیز معلومات حاصل کی تھی مختصر الفاظ میں وہ لیان کے گوش گزار کر دیں۔ وہ گہری تشویش سے بولی، میں نے جس شخص کو لمبا لٹا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انہی 2 افراد میں سے ایک ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان 2 کا کوئی تیسرا ساتھی ہو۔ بہرحال ہمیں فوراً کاشانوک تک پہنچنا چاہیے۔ ادھر لیان کی بات ختم ہوئی
ہوئی ادھر میرے موبائل فون میں سائلنٹ الرٹ کی مخصوص تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے لبادے میں سے سیل کو نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف کاشانوک تھا۔ میرے ہیلو کے جواب میں اس نے کہا، تم دونوں کہاں رہ گئے؟ ہم ادھر کوچ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے محتاط انداز میں پوچھا، خیریت تو ہے نا چنگ؟ خیریت بالکل نہیں ہے خام۔ میں نے واپسی کا سفر جاری رکھتے ہوئے کاشانوک کو اس کے اختیاری نام سے پکارا، پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، میں نے کاشانوک کی تشویش سے لبریز مختصر سی آواز سنی۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، مجھے تھاچو پر شک ہے خام، تم سراسر غلط انداز میں سوچ رہے ہو۔ وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تم کوچ پر سوار ہو چکے ہو یا باہر ہی کہیں کھڑے ہو؟ میں کوچ سے باہر کھڑا تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، کیا تم کھٹمنڈو میں رہنے والے کسی باس ٹائپ مسٹر شرما کو جانتے ہو؟ پھر میں نے جلدی سے اضافہ کیا، اس شخص کا نام زبان پر لائے بغیر جواب دینا، کیونکہ میں نے جن دو نئے متعاقبین کا ذکر کیا ہے وہ اسی شرما کے حکم کے غلام بن کر سندری جل سے کوادری تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی اس وقت تمہیں تاڑ رہا ہو اور تمہاری زبان سے شرما کا نام سن کر محتاط ہو جائے۔ میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں چنگ، اس نے کہا۔ میرا جواب ہاں میں ہے، تم دونوں جلدی سے آ جاؤ، کوچ روانہ ہونے ہی والی ہے، ان متعاقبین سے بھی نمٹ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کاشانوک نے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ اس نے بڑے واضح انداز میں مجھے اشارہ دیا تھا کہ وہ شرما کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے لی یان کو بھی کاشانوک کی معلومات کے بارے میں بتا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کوچ تک پہنچ گئے۔ کاشانوک کوچ کے داخلی دروازے کے پاس ہی ہمارا منتظر تھا۔ ہم اس کے ساتھ ہی کوچ میں سوار ہو گئے۔ نارائن اور شنگی سندری جل میں اتر گئے تھے۔ ان کی سیٹ پر میں نے ایک کرخت صورت شخص کو بیٹھے پایا، وہ ہماری آگے کوچ میں پر سوار ہوا تھا۔ اس نے تنقیدی نظر سے ہم تینوں کا جائزہ لیا اور بے چینی سے کھڑکی کے باہر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بےتاب نظر کسی خاص شے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب نارمل انداز میں ہم اپنی متعلقہ سیٹوں پر بیٹھ چکے تو کوچ حرکت میں آ گئی۔ اسی وقت وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، گاڑی روکو، ابھی میرا ساتھی نہیں آیا ہے، تم تو یہیں سے کوچ میں سوار ہوئے ہو۔ ایک مسافر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ اس شخص پر نظر پڑتے ہی ہم تینوں بخوبی سمجھ گئے تھے کہ وہ ان دو افراد میں سے ایک ہے جو سندری جل سے کوادری تک ہمارے ساتھ جانے والے تھے۔ اسے اکیلے دیکھ کر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے جس ساتھی کا انتظار کر رہا تھا وہ فوری طور پر لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ لی یان نے اسے ادھر پہاڑیوں میں انٹا گفیل کر دیا تھا۔ اس شخص نے بفرے ہوئے لہجے میں سوال کرنے والے سے کہا، میں نے کوادری تک سفر کرنے کے لیے 2 ٹکٹ خریدے ہیں، اگر میرا کوئی ساتھی نہیں تو کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں جو 2 ٹکٹ خرید کر اکیلا سفر کروں گا؟ کوچ کے ڈرائیور نے بریک لگا دیا اور اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، بے شک تم نے مجھ سے 2 ٹکٹ حاصل کیے ہیں لیکن تمہارا ساتھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں صرف 5 منٹ تک یہاں رک سکتا ہوں، اس کے بعد اگر ہم یہاں سے روانہ نہ ہوئے تو پھر دن ڈلنے سے پہلے کوادری نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں رات ہو جانے کے بعد اس خطرناک راستے پر ڈرائیونگ کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا۔ دوسرے مسافر بھی شور کرنے لگے کہ ایک مسافر کے لیے ان کی راہ کیوں کھوٹی کی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا کہ رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر تمہارا ساتھی نہیں پہنچا تو تم بھی نیچے اتر جاؤ، تم دونوں کسی اور بات سے آ جانا۔ اس شخص نے خونخوار نظر سے مشورہ دینے والے کو گھورا اور جیب سے موبائل نکال کر کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ ڈرائیور اسے 5 منٹ کی مہلت دے چکا تھا، لہذا فی الحال کوچ کے آگے بڑھنے کا امکان نہیں تھا۔ سب یہی سمجھے کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی کو فون کر رہا ہے۔ ہم سب کی نگاہیں اسی پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس نے نمبر ملانے کے بعد دھیمی آواز میں 1 مرتبہ ہیلو مکل آنند کے الفاظ دہرائے اور پھر رابطہ منقطع کر کے وہ موبائل کے کی پیڈ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جب اس نے کافی دیر تک سیل کو کان سے نہیں لگایا تو میں سمجھ گیا اس نے کسی کو شارٹ میسج کیا تھا۔ اس میسج کے جواب میں اسے بھی پیغام موصول ہوا اور وہ سیل کو جیب میں رکھتے ہوئے ڈرائیور سے بولا، تم گاڑی آگے بڑھا سکتے ہو، میرے ساتھی نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اطمینان کے ساتھ سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کوچ دوبارہ حرکت میں آئی اور جیسے ہی وہ سندری جل کی حدود سے نکلی تو لی یان نے تشویش بھرے انداز میں سرگوشی کی، کیا اس نے اپنے ساتھی ہی سے رابطہ کیا ہوگا؟ پہلے اس نے اپنے ساتھی مکل آنند کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا، لیکن مکل آنند کو تو تم نے بڑی گہری نیند سلا دیا۔ مکل کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد اس نے یقیناً اپنے باس مسٹر شرما کو میسج کیا ہے اور وہاں سے نئی
نئی ہدایت پانے کے بعد ہی یہ شانت ہو کر بیٹھا ہے، کیا ہم کوادری تک اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کو کوادری میں ہمارے استقبال کا خاطر خواہ بندوبست کر دیا گیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ راستے ہی میں اس میزبان کی تھوڑی خاطرداری کر دی جائے۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میرے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے مستفر ہوئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔